یہ کہانی ہے ایسے 10 ہائیکرز کی جو یورل ماؤنٹین پر گئے تو صحیح مگر پھر کبھی واپس نہیں آ پائے اور ان کی دردناک موت ہو گئی۔ انویسٹیگیشن ٹیم کو ان کا ٹینٹ تو ملا لیکن یہ پھٹا ہوا تھا۔ ٹینٹ کا کپڑا کسی نے اندر سے پھاڑا تھا کیونکہ اس کے دھاگے باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اندر موجود ہائیکر ڈر کے مارے ٹینٹ پھاڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے تھے اور ان کے کپڑوں سے ریڈیو ایکٹیو مٹیریل لگا ہوا ملا۔ کچھ فٹ پرنٹس بھی دیکھے گئے اور اس کے علاوہ جوتوں اور ننگے پاؤں کے نشانات برف میں چھپے ہوئے ملے۔ ہائیکرز کا کیمرہ اور ان میں کیپچر کچھ فوٹوگراف بھی ملی۔ ساری انویسٹیگیشن کے باوجود یہ کیس پچھلے 65 سالوں سے سالو نہیں ہو سکا۔ یہ کہانی ہے ماؤنٹین آف دا ڈیڈ کی اور اس حادثے کو ڈیڈ لوپ پاس انسیڈنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ 9 ہیکرز کی دردناک موت ہوئی اور ان کو اپنا ہی ٹینٹ پھاڑ کر بھاگنا پڑا؟ جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ Исчезновение в горах Северного Урала группы американских документалистов. جنوری 1959 میں یورل پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے بہادر طلباء کے گروپ نے سوویت یونین کے شمالی یورل ماؤنٹین میں ایک سنسنی خیز جرنی کا فیصلہ کیا۔ اس کی قیادت ایک نوجوان 23 سالہ ایگور ڈیڈلوو نے کی۔ ان کی ٹیم ٹوٹل 10 لوگوں پر مشتمل تھی، ان میں 8 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ ٹیم کا مقصد مشکل علاقوں کو فتح کرنا اور دور دراز پہاڑوں تک پہنچنا تھا۔ یہ گروپ تجربہ کار ہائیکرز پر مشتمل تھا جو اپنا گریڈ 3 سرٹیفکیشن حاصل کرنے کے خواہشمند تھے، جو سوویت یونین کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ سوویت یونین کا نام 1991 میں بدل کر رشیا کر دیا گیا۔ اس گروپ کا سفر 23 جنوری 1959 کو صبح شروع ہوا۔ ہیکنگ ٹیم کے 10 لوگوں نے ٹرین پکڑی اور یورل ماؤنٹین کی طرف نکل پڑے۔ انہوں نے اپنے ساتھ ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا جس میں پل پل کی خبریں لکھی جا رہی تھیں۔ ٹرین کے سفر کے دوران گروپ لیڈر ایگور ڈیڈلوو نے رجسٹر پر انٹری کی۔ یہ حیرانی ہے کہ سفر میں کون سی نئی چیز ہمارا انتظار کر رہی ہے، کیا کچھ نیا ہونے والا ہے؟ اگلے کچھ دنوں تک گروپ نے ٹرین، بس، ٹرک اور گھوڑوں پر سفر کیا اور آخرکار پیدل اپنے سفر کا آغاز کیا۔ 28 جنوری کو یوری یوڈن نامی ایک ہائیکر کی طبیعت خراب ہوئی تو اس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ اس لمحے کی فوٹو ہے جب یوری اپنے گروپ سے الگ ہو رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ انہیں یہ آخری بار دیکھ رہا ہے۔ باقی 9 ہائیکرز نے سفر کو کنٹینیو کیا۔ انہوں نے ڈائری کے ساتھ کیمرے کا بھی استعمال کر کے سارے لمحات کو کیپچر کیا۔ 1 فروری کو یہ لوگ ایک پہاڑ کے باٹم پر پہنچے جس کو وہاں کے لوکل لوگ ماؤنٹین آف دا ڈیڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ سارا دن انہوں نے پہاڑ پر چڑھتے ہوئے گزارا اور جب تھک گئے تو انہوں نے چند میٹر پہلے کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا۔ حادثے والی رات ڈائری پر آخری انٹری ہوئی، اس کی ٹرانسلیشن ہے: انسانی بستیوں سے سینکڑوں کلومیٹر دور تیز ہواؤں کے ساتھ پہاڑوں پر اس طرح کے سکون کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا کسی کو کچھ معلوم نہیں اور ان کے گھر والوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کی دردناک موت ہو چکی ہے۔ یہ جرنی ٹوٹل 16 دن کی تھی مگر اب تو ان 16 دنوں کو گزرے ہوئے بھی 15 دن گزر گئے تھے اور اب ان کے گھر والے، دوست اور رشتہ دار پریشان ہونے لگے اور آخرکار ایک گروپ تیار کیا گیا جو کہ ان ہائیکرز کو تلاش کرے گا، جو کہ 26 فروری کو ہائیکرز کا کیمپ پہاڑ پر تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کیمپ کو دیکھ کر یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہاں پر کچھ تو غلط ہوا ہے کیونکہ ٹینٹ کا کپڑا اندر سے پھٹا ہوا تھا اور ان کا سامان بھی وہیں پر موجود تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ٹینٹ کے اندر کچھ تو ہوا تھا جس نے ان کو ٹینٹ پھاڑ کر بھاگنے پر مجبور کیا اور کیمپ کے ساتھ جوتوں اور ننگے پاؤں کے نشانات برف میں چھپے ہوئے تھے اور حیرانگی اس بات کی تھی کہ وہ فٹ پرنٹس ساتھ ساتھ تھے۔ جبکہ انسان دوڑتا ہے تو فٹ پرنٹس دور دور بنتے ہیں اور یہ پرنٹس تقریباً 500 میٹر تک بنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ میں بھی بعد میں پڑنے والی برف نے پرنٹس کو چھپا دیا۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے ان فٹ پرنٹس کی ڈائریکشن میں قدم بڑھائے تو وہ لوگ ایک دیودار درخت تک پہنچ گئے۔ ان کو یہاں پر بجھی ہوئی بون فائر کے نشانات ملے اور یہی نہیں بلکہ کچھ ایسا ملا جس نے دلوں کو ڈرا دیا۔
یوری ڈاروشینکو، یوری ایریوانیشینکو کی جمی ہوئی ڈیڈ باڈیز بھی ملی۔ باقی ہیکرز کو تلاش کرنے میں 2 منتھ لگ گئے۔ پہلے ملنے والے 2 ہیکرز نے نہ تو کوئی جیکٹ، نہ پینٹس، نہ گلوز، اور نہ ہی کوئی ٹوپی، اور نہ ہی شوز، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز پہنی ہوئی تھی سردی سے بچنے کے لیے پہنی جاتی ہو۔ انہیں صرف ہلکی شرٹس اور انڈر پینٹس پہنے ہوئے پایا گیا، جبکہ وہاں کا ٹمپریچر -30 ڈگری تھا۔ اگلے 3 ہیکرز کی لاشیں بھی اسی درخت کے آس پاس ملی۔ انہوں نے کچھ گرم کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن جوتے اور گلوز نہیں پہنے ہوئے تھے۔ ان کی ڈائریکشن کیمپ کی طرف تھی، جیسے یہ لوگ نیچے جنگل سے کیمپ کی طرف جا رہے ہو اور راستے میں ہی دم توڑ گئے ہو۔ ڈاکٹر نے ان کی موت کی وجہ ہائپوتھرمیا بتائی۔ ہائپوتھرمیا سے مراد وہ کنڈیشن جب انسان کے اندر کی مکمل گرمائش نکل جاتی ہے زیادہ سردی میں رہنے کی وجہ سے۔ آخر کے 4 ہیکرز کی باڈی جنگل کے چٹان کے نیچے سے ملی، جس کی ڈائریکشن دیودار درخت سے 75 میٹر اپوزٹ تھی۔ ان میں سے 3 کو گہری چوٹ لگی ہوئی تھی، ایک کا سر پھٹا ہوا تھا اور 2 کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ میڈیکل ایگزامینر کا خیال ہے کہ اس طرح کی چوٹیں گرنے کی وجہ سے لگی ہیں۔ اس طرح کی چوٹیں کسی انسان یا جانور کی وجہ سے نہیں لگ سکتی۔ جانور کا نام اس وجہ سے لیا گیا کیونکہ ان میں سے ایک لڑکی کی زبان اور 2 کی آنکھیں نہیں تھی۔ اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ کرائم سین سے ملنے والے 2 ٹی شرٹس اور 1 پینٹ پر ریڈیو ایکٹیو مٹیریل لگا ہوا تھا۔ 28 مئی کو یہ کرمنل کیس بند کر دیا گیا کیونکہ یہاں سے ہمیں کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ملا جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ ان کا مرڈر ہوا ہے۔ تو پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ 9 لوگوں کی دردناک موت ہو گئی؟ آفیشیل رپورٹ کے مطابق ان میں سے 6 کی موت ہائپوتھرمیا کی وجہ سے ہوئی۔ ان کی کنڈیشن دیکھ کر یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ لوگ ہائپوتھرمیا کی وجہ سے مرے ہیں۔ اس وقت اسے انٹرنیشنل کوریج مل چکی تھی اور ان کی فیملیز بھی احتجاج کر رہی تھی۔ کچھ فیملی ممبرز کو ایسا لگ رہا تھا کہ سویت سرکار ہائپوتھرمیا والی کہانی سنا کر کیس پر پردہ ڈال رہی ہے اور اصل وجہ چھپا رہی ہے۔ اس کی وجہ ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز تھے جو کہ ان کے کپڑوں پر موجود تھے، جس کی وجہ سے سب کا خیال نیوکلیئر ٹیسٹ کی طرف گیا کیونکہ یہ سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار کا وقت تھا۔ تو ہو سکتا ہے سوویت یونین نے کوئی چھپے سے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا ہو اور ان 9 ہیکرز کی موت ہو گئی ہو۔ انویسٹیگیشن ٹیم اسے کسی اور اینگل سے دیکھ رہی تھی۔ ایک موقع پر ایولانچ کی تھیوری بھی پیش کی گئی، مگر یہ ہضم نہ ہو سکی کیونکہ یہاں پر خطرناک کنڈیشن اپریل اور مئی میں ہوتی تھی جب برف پگھل رہی ہوتی ہے، جبکہ یہ لوگ فروری میں گئے تھے اور ایگور ڈیڈلوف ایک ایکسپیرینس ہائیکر تھے۔ وہ ایسی جگہ کیمپ ہی نہیں لگاتے تھے جہاں پر خطرہ ہو۔ لاسٹ امیج، یہ فوٹو ان کے کیمرے میں کیپچر کی گئی آخری تصویر تھی۔ یہ اس رات کو کیپچر کی گئی تھی جب حادثہ ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ کس لائٹ کی فوٹو ہے، جیسے اندھیرے میں کیپچر کیا گیا ہو۔ اس فوٹو کی وجہ سے کئی نئی تھیوریاں پیش کی گئی۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا یہ آسمان میں کسی ان آئیڈینٹیفائی فلائنگ آبجیکٹ کی فوٹو ہے، تو کچھ نے کہا یہ کیمپ پہ لگی ایمرجنسی لائٹ کی فوٹو ہے یا پھر کینڈل لائٹ کی فوٹو ہے۔ ایک بات تو کنفرم ہے، یہ جس چیز کی بھی فوٹو ہے وہ چیز ان کے آس پاس آ کر نہیں گری، کیونکہ جب ڈیڈ باڈیز مل سکتی ہیں تو پھر کوئی آبجیکٹ کیوں نہیں؟ اور اس فوٹو کی اصلیت کبھی بھی منظر عام پر نہیں آ سکی۔ ہمارا اصلی سوال ابھی وہی ہے، آخر ڈیڈلوپ پاس انسیڈنٹ حقیقت کیا ہے؟ ان 9 ہیکرز کی دردناک موت کیسے ہوئی؟ کیوں انہوں نے ٹینٹ کو اندر سے پھاڑا تھا؟ اور کیسے کچھ ہیکرز کو خطرناک چوٹیں لگی؟ اور کیوں انہوں نے اتنی سردی میں بھی اتنے پتلے کپڑے پہن رکھے تھے جبکہ یہ سب ایکسپیرینسڈ ہائیکر تھے؟ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ٹینٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اگر ایک رات پہلے کی فوٹو کو دیکھا جائے تو ہمیں ٹینٹ کے باہر ایگزاسٹ پائپ نکلا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ایگزاسٹ پائپ اور اندر رکھا چولہا ایگور ڈیڈلوف نے خود بنایا تھا۔ حادثے والی رات انہوں نے یہ سٹوو استعمال بھی کیا تھا کیونکہ کیمپ کے اندر سے پکا ہوا کھانا بھی ملا ہے۔ ہو سکتا ہے جب ایگزاسٹ پائپ کو بند کیا گیا ہو تو حادثاتی طور پر کچھ جلتے ہوئے کوئلے رہ گئے ہو اور آگ حادثاتی طور پر دوبارہ بھڑک گئی ہو، اور جب ہمیں کیمپ ملا تو اس میں ایگزاسٹ پائپ نہیں لگا ہوا تھا، یعنی اگر آگ لگی ہوگی تو اس کا دھواں باہر نکلنے کے بجائے اندر ہی جمع ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے
اندر موجود ہائیکرز کا سانس پھولنا شروع ہو گیا۔ یہی ایک وجہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان سے دھواں کنٹرول نہیں ہوا اور وہ فوراً ٹینٹ کو اندر سے پھاڑ کر باہر نکل آئے ہوں، اور اس تھیوری کو پروف کرنے کے لیے ایویڈنس بھی موجود ہیں۔ پہلا ایویڈنس یہ ملا کہ ان کے کپڑوں اور جسم سے جلنے کے نشانات پائے گئے، اور دوسرا ایویڈنس یہ ملا کہ ان کے منہ سے خون بھی نکلا ہوا تھا۔ ایک بات میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں، کھانسی کے ساتھ خون آنے کی ایک بڑی وجہ بہت زیادہ انفلٹر دھوئیں کو انہیل کرنا ہے۔ باہر نکل کر یہ لوگ آرام سے اپنی شیلٹر کو تلاش کرنے لگے۔ کچھ ہیکرز بغیر گرم کپڑوں کے کیمپ سے باہر نکلے تھے۔ شیلٹر کی ایک جگہ انہیں پہلے سے معلوم تھی، اس لیے وہ لوگ نیچے تختوں کے پاس چلے گئے۔ وہاں پر ایک بون فائر سٹارٹ کی، جس کے نشانات انویسٹیگیشن ٹیم کو بھی ملے۔ 4 ہائیکرز جنہوں نے گرم کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ جنگل میں لکڑیاں تلاش کرنے اور ڈیپ چلے گئے، اور وہاں چٹان پر ایک چھوٹا ایولانچ ٹریگر ہوا۔ اس کے نتیجے میں وہ لوگ نیچے پتھروں میں جا گرے۔ گرنے کی وجہ سے ان کو خطرناک چوٹیں لگی، سر پھٹ گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ 2 ہیکرز جنہوں نے کم کپڑے پہن رکھے تھے وہ درخت کے پاس ہی موجود تھے، اور باقی 3 ہیکرز واپس کیمپ کی طرف چلتے ہوئے ایگزاسٹ ہو کر فریز ہو گئے، جبکہ بچے ہوئے 2 ہیکرز بون فائر کے بجھنے کی وجہ سے فریز ہو کر دم توڑ گئے۔ رہی بات ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز کی، تو یہ ہر چیز میں تھوڑے موجود ہوتے ہیں، بٹ یہاں سے ملنے والے کپڑوں میں کچھ زیادہ ہی مقدار میں موجود تھے۔ تو وہ صرف 2 لوگوں کے ہی کپڑے تھے، کیونکہ ان میں سے ایک الیگزینڈر کولیواٹو ایک نیوکلیئر فیسلٹی میں کام کرتا تھا، اور ان میں سے دوسرا یوری کیریونشینکو ایک ٹاپ سیکریٹ نیوکلیئر پروٹیکشن پلانٹ میں کام کرتا تھا۔ ملنے والے دونوں کپڑے انہی ہیکرز کے تھے۔ آخر میں رہی بات ان ہیکرز کی جن کے باڈی پارٹ مسنگ تھے، ہو سکتا ہے ان کو چوٹیں لگی ہوں تو وہ اپنی زندگی کی بازی لڑ رہے ہوں، تو کسی جنگلی جانور نے ان پر حملہ کیا ہو اور انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے ان کے ساتھ تگ و دو کی ہو، مگر وہ لوگ اس نازک حالت میں کتنا لڑ سکتے تھے اور جنگلی جانور ان پہ حملہ کر کے ان کا نقصان کر گئے۔ 10 ممبر کے گروپ میں سے صرف ایک یوری یوڈن بچے ہوئے تھے، جو کہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے واپس چلے گئے تھے۔ ان کی نیچرل موت 76 ایئر میں ہوئی 27 اپریل 2013 میں، اور اس طرح یہ لوگ اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ پاکستان کی اولڈسٹ مسٹری جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ موجود ویڈیو دیکھیے۔ شکریہ۔